السلام علیکم. آج میرا برتھ ڈے ہے اور میں آج اپنے بچپن سے بچپن کی جو کہانی ہے اس میں سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میرا زندگی کا شروع کا حصہ جو ہے 30 سال وہ اندرون شہر میں گزرے ہیں اور میں وہاں کے کلچر، وہاں کے ماحول سب سے بہت اچھی طرح واقف ہوں. میں نے وہ دور اس وقت کا دیکھا ہے کہ جب ابھی گھروں میں صرف ریڈیو ہوتا تھا، بڑا ریڈیو جس پہ جو بجلی سے چلتا تھا اور اس پہ خبریں اور جو پروگرام ہم سنتے تھے. پھر ریڈیو، پھر ٹرانزسٹر آیا جو سیلوں سے چلتا تھا. پھر پاکٹ ریڈیو آئے جو آپ موبائل کی طرح جیب میں رکھ لیتے تھے. پھر ٹی وی جو آیا جو کہ چند گھروں میں ہوتا تھا اور سارے محلے کے لڑکے بچے وغیرہ ان چند گھروں میں جا کے شام کو چند گھنٹے مل کے سب پروگرام دیکھتے تھے. پھر خوشحالی آئی، لوگوں نے اپنے اپنے ٹی وی لیے اور پھر ٹی وی گھروں میں آ گئے سب کے. اسی طرح پھر لوگ باہر جانا شروع ہوئے تو باہر سے پھر ٹیپ ریکارڈرز لے کے آنے لگ پڑے، کیسٹوں والے. اس میں کیسٹیں تھیں، کیسٹیں بھرتے تھے اور اس میں گانے وغیرہ یا پروگرام سنتے تھے. اسی طرح پھر مزید سی ڈی والے ٹیپ ریکارڈر آ گئے جن میں سی ڈیز یوز ہوتی تھیں. اور پھر آہستہ آہستہ یہ اب موجودہ دور کی ساری ٹیکنالوجی، پہلے وہ سادہ موبائل جو خالی کال سننے اور میسیج کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور اس کے بعد اب یہ ٹچ فون اور اسمارٹ فونز آ گئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی تو آتی رہے گی، بدلتی رہے گی، تو ہم نے اس کے ساتھ ہی چلنا ہے. اور میرا خیال ہے ہر دور پہلے سے بہتر آتا ہے. یہ ٹیکنالوجی کے فائدے بھی ہیں، نقصانات تو ہیں، لیکن آپ زیادہ ان کے فائدوں پہ نظر رکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اسی طرح بچپن کے مجھے اس دور کے، کیونکہ ہمارا جو رہائش تھی وہ موچی گیٹ کے نزدیک تھی، تو تمام سیاسی لوگوں کو دیکھنے کا بڑے قریب سے موقع ملا. موچی دروازے کے جلسے موچی دروازے کے باغ میں اور اس کے سامنے اسلامیہ کالج اور اس کے علاوہ اسلامیہ اس میں برکت علی ہال میں اکثر جلسے بھی ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ اس میں مختلف ادبی محفلیں بھی ہوتی تھیں. تو بہت سے سیاسی لیڈروں کو اور ان کے جلسوں کو وہاں مجھے دیکھنے کا موقع ملا اور ان کو قریب سے بھی دیکھا. موچی گیٹ کا جو جلسہ گاہ ہے وہ میرے سامنے بنی تھی. پہلے وہاں صرف ایک میدان ہوتا تھا. پھر گورنر اس وقت کے غلام مصطفیٰ کھر تھے، انہوں نے وہاں پھر ساری ارد گرد اس کو ایک جلسہ گاہ کی شکل دی، اسٹیج بنوائی، سیڑھیاں بنوائی. اس کی اوپننگ سیریمنی میں بھی میں نے دیکھی تھی، میں وہاں گیا تھا. تو اس طرح یہ سارا کچھ میں نے وہاں کا سیاسی ماحول دیکھا ہوا ہے، اور ساری ٹیکنالوجی جو ڈیولپ ہوئی وہ بھی دیکھی اپنے زندگی کے اس سارے دور میں. پھر وہاں کے سارے اپنے محلے داروں کے ساتھ اس وقت انٹریکشن زیادہ ہوتا تھا، کیونکہ سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا پڑتا تھا، موبائل تو نہیں تھا. تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا، گلی میں کھیلنا، باغوں میں کھیلنا، چھتوں پہ بھی جو بھی گیمز تھیں چھتوں کی وہ کھیلنی، اور کائٹ فلائنگ وغیرہ. کرکٹ بہت کھیلنا گلی میں. ہماری گلی میں کافی اسپیس تھی، گھر میں بھی صحن تھا اور گھر کے پاس بھی ایک دو صحن تھے، کھلی جگہ تھی، تو وہاں کھیلنے کا کافی موقع ملتا تھا. اسٹریٹ کرکٹ جو تھی اور بھی دوسری گیم جو وہاں زیادہ تر کھیلی جاتی تھی. تو اس طرح کر کے اس سارے دور کو میں نے خوب اچھی طرح دیکھا ہے اور اس میں زندگی گزاری ہے. اس کے بعد پھر ادھر آ گئے دوسرے کھلے علاقے میں. تو یہاں کا ایک اپنا ماحول ہے، یہاں اس طرح کی بات نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یہاں کشادگی اور زیادہ مطلب زندگی کا جو مواقع ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں، زیادہ بہتر ہیں اندرون شہر کی نسبت. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دونوں دور میں دیکھ رہا ہوں، وہ دیکھا ہے اور یہ دیکھ رہا ہوں. تو ان کے اپنے اپنے دونوں ادوار کے اپنے اپنے اس کے فائدے ہیں. تو جو بھی زندگی کا دور ہو اس کو بھرپور طریقے سے گزارنا چاہیے. اس دور کو بھی گزارا ہے، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا
جب اندرون شہر میں تھا تو جوائنٹ فیملی میں اس کے سارے جو فائدے ہیں وہ ملے، سب کا پیار، سب کی محبت ملی، اور اب اپنے گھر میں اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے سب کچھ عطا کیا، اس کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ زندگی سے تندرستی دے تو انشاءاللہ اس کی رحمتیں رہیں تو اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو میں آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور میرے لیے دعا گو رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔